بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ۔ قیامت کے دن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جب اللہ پاک مجرموں کو علیحدہ کر دیں گے اور ان کو آپ جہنم میں ڈال دیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنمیوں کو سب کچھ بھول جائے گا، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ ایک لفظ یاد رہے گا، وہ ہوگا رحم رحم رحم، کہ مولا مجھے آپ کی رحمت چاہیے۔ ایک لفظ یاد رہے گا۔ فرمایا کہ جنت اس کی رحمت سے ملے گی، اس کے رحم سے ملے گی۔ کلمہ نصیب آخری وقت میں اس کے رحم اور رحمت سے ہوگا۔ آخری وقت میں کلمہ نصیب رحم ہوگا تو ہوگا۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں ساری عمر کلمہ پڑھتے پڑھتے آخری وقت میں کوئی خطا ایسی آئی کہ کلمہ چھن گیا۔ اور دولت اور ثروت اور خوشحالیاں اس کے رحم سے ہیں، محنت سے نہیں ہے کہ محنت کرنے والا مالدار ہو گیا۔ ہاں، محنت شرط ضرور ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں کہ ایک بندے نے محنت کی ہے تو جو محنتی ہوگا وہی خوشحال اور مالدار ہوگا، نہیں۔ محنت کو اللہ نے شرط لازم قرار دی ہے، اور اگر کوئی مالدار ہوا تو اس کے رحم اور رحمت سے ہوگی۔ دوا کے اندر شفا اس کی رحمت سے ہوگی۔ جو کچھ ملے گا، جو کچھ ملا ہے اس کی رحمت سے ملے گا۔ بیٹے، نعمتیں، رزق، عزت، وقار، شان و شوکت، یہ سب اس کی رحم سے ہوگا۔ اللہ پاک نے رمضان کو میرے آپ کے مسائل کا حل بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کہتا ہے مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، ناکامیوں میں ہو، حالات کی سختیوں اور تنگیوں میں ہو، زندگی کے ایسے مسائل میں بیان نہیں کر سکتے، یا پھر بیان کر کر کے تھک گئے ہو، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھک گئے ہو اور تمہارے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو فرمایا پھر آؤ میرے قرآن کو سنو۔ سنو صرف فاستمعوا لہ وانصتوا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے قرآن کو توجہ سے، غور سے سنو، دھیان جما کے سنو، ترجمہ سمجھ میں آئے نہ آئے۔ میری شرط صرف اتنی ہے فاستمعوا لہ وانصتوا، بس یہ میری شرط ہے، فاستمعوا لہ وانصتوا۔ آگے اس کے اوپر ملے گا کیا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر میں رحم کر دوں۔ کیوں؟ میرے اللہ کو بھی پتا ہے جو فیصلہ ہوگا میرے رحم سے ہوگا، جو عطا ہوگی میرے رحم سے ہوگی، جو بخشش ہوگی میرے رحم سے ہوگی، تونگری بیٹے میرے رحم سے ہوں گے، گھروں کی خوشحالی میرے رحم سے ہوگی، دلوں کا جوڑ میرے رحم سے ہوگا، میری شفقت اور میری عطا سے ہوگا۔ لعلکم ترحمون، تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ توجہ اور غور سے سنو، فاستمعوا لہ وانصتوا۔ یہ فاستمعوا لہ وانصتوا کا معنی میں صرف اتنا کروں گا کہ ایک بندہ آپ جا رہے تھے اور جاتے جاتے تو آپ کو ایک چیز نظر آئی، وہ دیکھو وہ چیز ہے۔ ہاں اچھا، ہم ایک دفعہ صحرا میں جا رہے تھے تو صحرا میں نا سامنے دن کی روشنی میں ہرن بھاگ رہے تھے۔ عموماً دن میں ہرن نہیں نکلتے، چھپتے ہیں، بھاگ رہے تھے۔ پھر بھولے ایسے ہیں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے، بھاگ جاؤ کوئی گولی لگ جائے۔ اچھا، وہ ہرن سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم ابھی اسی کچھ پہلے ایک ملک میں تھے تو وہاں شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی۔ یہ شیر ہے، اس نے کہ جی ایک بندہ ہے اس نے شیر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی بھی انوکھی چیز سنیں ایک دم حیرت زدہ ہو جائیں اور بھول جائیں اپنی زندگی کا نظام۔ جب آپ اپنے آپ کو بھول جائیں اور اس آواز کی طرف توجہ کریں، اس شکل کی طرف توجہ کریں، اس منظر کی طرف توجہ کریں، جب اپنے آپ کو بھول جائیں، اس کو کہتے ہیں فاستمعوا لہ وانصتوا۔ میں نے اس کا مفہوم بتایا ہے، فاستمعوا لہ وانصتوا۔ آؤ میرے قرآن کو سنو، پھر سب کچھ اپنا بھول جاؤ۔ آؤ اپنے مسائل حل کرواؤ، پر یاد رکھنا تمہارے مسائل میری رحمت کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، میری بخشش کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، میری عطا کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ اگر مسائل حل کرانے ہیں تو میری رحمت چاہیے۔ جہنمی کو صرف اتنی خبر ہوگی اور جہنمی کو صرف اتنا پتا ہوگا کہ اگر اس کریم کی بارگاہ میں کچھ ہے تو پھر رحم ہے، اس لیے صرف وہ ایک لفظ پکار سکے گا، رحم رحم رحم۔
امام زین العابدین شہنشاہ ولایت، اور میں جب قرآن سنتے تھے چہرہ فک ہو جاتا تھا، رنگ اڑ جاتا تھا، خون خشک آ جاتا تھا، نڈھال ہوتے تھے اور بعض اوقات گر پڑتے تھے اور پوچھتے کہ آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس رب کا کلام ہے جس رب کے پاس میری ان قریب حاضری ہوگی۔ یہ ان کے دلوں میں یہ عظمت تھی، اور ان ہستیوں نے، اہل البیت نے، ان ہستیوں نے ہمیں یہ عظمت سکھائی ہے۔ خیال کرنا قرآن کی یہ عظمت ہے۔ ہمارے تو مسائل حل ہو گئے، تراویح کے نام پہ قرآن سننا، فجر کی قرات میں، مغرب کی قرات میں، عشاء کی قرات میں قرآن سننا، حافظ کا قرآن سننا، اپنا انفرادی بیٹھ کے رمضان میں قرآن کے ختم در ختم کرنا، تو مسئلے حل ہو گئے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ توجہ کرو، دھیان کرو۔ مولا پھر دے گا کیا؟ تو میں رحم کر دوں گا۔ اللہ رحم میں کیا ہوگا؟ کہا میرے تیرے سارے مسائل کا حل ہی میرے رحم میں ہے۔ تیری ساری مشکلات، تیری ساری ناکامیاں، تیرے سارے غم اور تیری اولاد کے بخت، نصیب، مقدر، یہ سب میرے رحم میں ہے، میرے رحم میں، یہ سب رحم میں ہے۔ ایک درویش تھے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو ایک لفظ فرما رہے تھے، رحم رحم رحم۔ لوگ کہتے تھے حضرت کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، فرماتے تھے رحم رحم۔ تو انہوں نے سمجھا شاید سکرات لگی ہے، آخری وقت ہے اور کلمہ بھول رہے ہیں، تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا ہلا کے کہا حضرت کلمہ پڑھیں۔ کلمہ پڑھ کے کہنے لگے یاد ہے اس کلمے کو قبول بھی اس کا رحم کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے۔ کلمہ یاد ہے، پڑھ لیا ہے، اور اس کو قبول بھی اس کا رحم کرے گا۔ کہا بنی اسرائیل میں ایک بندہ 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ 500 سال جب اللہ کے حضور پہنچا، میرے بندے کیا لایا؟ عبادت۔ پل بھر بھی تیری نافرمانی میرا اللہ نہیں لایا۔ میرے بندے کیا لایا؟ سجدے۔ کیا لایا؟ رکوع۔ کیا لایا؟ تمحید، تمجید، تسبیح، اور پل پل تیری فرما برداری۔ مولا مجھے ایک ایک عمل کا آج اجر دے۔ تو اللہ پاک کی رحمت فرمائے گی کہ میرے بندے مجھ سے رحم مانگ۔ یا اللہ میں رحم مانگتا ہوں لیکن مجھے میرے ساتھ انصاف کر۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں انصاف کرو، اس نے 500 سال ہماری زمین پہ بوجھ بنا، اب 500 سال اس کے اوپر زمین رکھ دو۔ جب سنا نا کہ تو نے مجھ سے انصاف مانگا ہے، میں کہتا ہوں رحم مانگ۔ تو کہنے لگا مولا بس مجھے رحم چاہیے۔ اگر عدل تیرا آ گیا تو سارے کانپنے لگ جائیں گے، اور تیرا اگر فضل آئے گا تو مجھ جیسے بھی بخشے جائیں گے۔ فضل تیرا رحم۔ قرآن سننے والے کے ساتھ وعدہ ہے۔ سناؤ، خود سنائیں، جو قرآن سنا رہا اس کے ساتھ کیا وعدے ہوں گے؟ سننے والے کے ساتھ وعدے ہے کہ اس کا قرآن توجہ سے سنو، اس کا قرآن دھیان سے سنو، اور اس کے قرآن سنتے ہوئے بے گمان، بے خیال، بے تصور ہو جاؤ، ڈوب جاؤ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اور جب تم یہ کرو گے نا پھر میں تم پہ رحم کروں گا، اور رحم کیا ہے؟ بے بہا دولت عطا کر دوں گا، رزق عطا کر دوں گا، خزانے عطا کر دوں گا، خوشحالیاں دے دوں گا، تجھے نہیں تیری نسل در نسل در نسل۔ جب یاد رکھیے گا دعائیں نسلوں تک تعاقب کرتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس فرد کو کسی کی دعا ہے، یہ رحمت ہوتی ہے دعا، اور لعنت عذاب ہوتا ہے، وہ بھی بعض اوقات نسلوں میں تعاقب کرتا ہے، نسل در نسل تعاقب کرتی ہے لعنت اور عذاب۔ اگر خدا نہ خواستہ، اب غور سے سنیں اور بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں، میرے کسی بڑے نے، میرے دادے پر دادے، دادے پر دادے کے دادا پر دادا نے، کیونکہ 7 نسلوں میں، 14 نسلوں میں، 21 نسلوں میں، 40 نسلوں میں، 70 نسلوں میں لعنت چلتی ہے، پیچھا کرتی ہے۔ کوئی میرا ایسا رشتہ دار بڑا، اس سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی، زمین کی جگہ ختم ہو گئی،
اس کی قبر تک مٹ گئی، لیکن کسی مظلوم کی یہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کی لعنت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو فرمایا اس لعنت کا حساب کسی سے پوچھا کیا کروں؟ کہا ان مجالس میں جہاں جن مجالس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے باتیں